بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، گزشتہ جمعہ سورۃ المائدہ کی آیت 8 تا 11 کی روشنی میں ہم گفتگو سن رہے تھے. گزشتہ ہفتے آیت 8-9 پر گفتگو ہوئی تھی اور 10 کا مختصر سا ذکر ہوا تھا. پورے سلسلے کو ایک بار تھوڑا اور ہم دوبارہ ذہن نشین کر لیں تاکہ آگے کی آیات کا مفہوم اور کھل کر ہمارے سامنے آ سکے. بات چلی تھی انصاف کی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو اللہ کے واسطے کھڑے ہو جایا کرو انصاف کی گواہی دینے کے لیے. انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر، حق کی خاطر. اور اس کے ساتھ حکم یہ تھا نصیحت کے طور پر، تاکید کے طور پر، کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی بھی قوم کی، کسی بھی انسان کی دوستی، دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے. اور ضمن میں نے گزشتہ ہفتے بات کہی تھی کہ یہاں بطور خاص تو اس آیت کا ایک مفہوم ہے، لیکن یہ تمام زندگی کے نظام پر حاوی ہے. یہ عمومیت کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ انصاف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا نظام جو جس حق اور عدل و قسط کے نظام پر قائم ہے، انسانوں کو بھی اسی نظام کے تحت زندگی گزارنا لازمی ہے. جو انسان اپنی زندگی میں جس شعبے میں، جس معاملے میں، جس حالت میں، جس کیفیت میں فطرت کی راہ سے ہٹتا ہے، شریعت کی راہ سے ہٹتا ہے، اسلام کی راہ سے ہٹتا ہے، وہ وہاں ناانصافی کا مرتکب ہوتا ہے. اسی طرح قرآن نے جو حکم دیا کہ ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اس سے بھی صرف ترازو کی ڈنڈی مراد نہیں ہے. بطور خاص تو وہ حکم ہے، لیکن یہاں پر تمام معاملات میں حق اور عدل پر قائم رہنا، یہ انصاف پر قائم رہنا ہے، یہ ترازو کو قائم رکھنا ہے. اور ہٹنا یہ ڈنڈی مارنا ہے، ناانصافی. اب یہ انصاف کی جو بات ہے، اس میں مشکل یہ ہوتی ہے
کہ انسان کی اپنی خواہشات، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو منصف بنایا گیا اس کو 2 دھاری تلوار پر رکھ دیا گیا یا 2 دھاری چاقو سے اس کو ذبح کر دیا گیا، کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ کئی انسان کے اپنے جذبات کام کر جاتے ہیں، کئی انسان سامنے والے کی شکل و صورت اور اس کی شباہت سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتا ہے، کئی انسان کے سامنے اس کے اپنے رشتے ناطے والا معاملہ آ جاتا ہے، کہیں دوستی آ جاتی ہے، کہیں کسی کی دشمنی آ جاتی ہے۔ ایسے میں انصاف پر قائم رہنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہوا اقرب للتقوی، یعنی آدمی کو متقی بننے میں یہ چیز جتنا اثر دکھاتی ہے اور اپنا کردار ادا کرتی ہے اتنی کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ اللہ نے شریعت میں جتنے احکام دیے ہیں نیکیوں کے کرنے کے، برائیوں سے روکنے کے، یہ سب تقویٰ کے لیے ہی ہے۔ اور جیسے کہ ہر جمعہ میں ہم خطبہ استمدادیہ میں وہ آیت ہمیشہ سنتے ہیں، پہلے نمبر پر ہی اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، مسلم ہو، فرما بردار ہو اللہ کی۔ یہ فرما برداری ہی تو انصاف ہے۔ اب جو آدمی ایمان لانے کے بعد اپنے ساتھ انصاف نہ کر سکے وہ زندگی کے تمام معاملات میں بھی انصاف نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وظیفہ دیا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن میں 24 گھنٹے رہنی چاہیے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ یقین جس آدمی کے دل میں بیٹھ جائے پھر وہ عدل اور قسط کے نظام سے نہیں ہٹتا، وہ کسی بھی معاملے میں زندگی کے انصاف سے نہیں ہٹتا۔ میں نے گزشتہ بہت سی باتیں بیان کی تھی کہ آج ہم عدل اور انصاف پر قائم نہیں ہیں، اسی لیے ساری دنیا میں ہم پر ظلم کا کوڑا برس رہا ہے، کیونکہ اصلاً اس زمین کے اوپر انصاف کو قائم رکھنے، عدل اور قسط کے نظام کو چلانے، نیکیوں کا حکم کرنے، برائیوں سے روکنے، اللہ واحد کی بندگی کی طرف بندگان خدا کو دعوت دینے کی ذمہ دار اصلاً یہ امت ہے، ہم ہیں، ہر فرد مسلم ہے۔ بلغوا انی ولو آیۃ کا اطلاق ہر مسلم پر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے ہر آدمی عالم، مفتی، حافظ، قاری بنے اور اس کے بعد میں وہ تقریریں کرے، درس دے، جی نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے ایمان، اپنے رب، اپنے نبی، اپنے رب کی کتاب اور عام مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرے، تب وہ اس کے لیے باہر انصاف کی سبیل پیدا کرے گا۔ اسی لیے گھر سے اسلام تاکید کرتا ہے، گھر میں تاکید کرتا ہے۔ نکاح کے وقت میں وہ ہدایت اسی لیے دی جاتی ہے کہ تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اپنے والدین کا حق ادا کرو، اولاد ہونے کے بعد اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو۔ اپنے گھر سے جب یہ حقوق انسان ادا کرے گا انصاف کے ساتھ، نہ بیوی کی محبت میں مغلوب ہو، نہ ماں باپ کی بندگی میں مشغول ہو۔ ہم کہیں پر بھی عدل پر قائم نہیں ہیں۔ کسی گھر میں یہ ہے کہ بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ایک ملازمہ کی حیثیت دی ہوئی ہے اور اماں کے قدم چوم رہے ہیں، اور کہیں یہ حال ہے کہ بیوی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ماں باپ بوڑھے وہ تڑپ رہے ہیں، ان کی کوئی خبر گیری کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سارا نظام، یہ افراد و تفرید کیوں پیدا ہوئی؟ ہم نے ایمان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے اپنے عقیدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے جو عہد، جو قول، جو قرار اللہ اس کے رسول کے ذریعے کیا تھا اس میں ہم انصاف پر قائم نہیں رہے۔ اسی کو تو وہ ظلم کہتا ہے، یہی ظلم ہے۔ اور یہ ظلم جب چاہے کسی کے بھی ساتھ ہو، حتیٰ کہ اللہ کا معاملہ اس سلسلے میں اتنا سخت ہے اور اتنا مستحکم ہے کہ رب کائنات کافر اور مشرک کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ کافر اور مشرکوں پہ اس کا غضب بھڑکا ہوا ہے، لیکن وہ ان کے اوپر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔
تو آج جو ہمارا یہ جو تباہی و بربادی کا سارے عالم میں ہم منظر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی ناانصافی کا ریئیکشن ہے، رد عمل ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھروں میں انصاف قائم کیا ہوتا تو وہ انصاف پڑوس میں ہوتا، پھر محلے میں ہوتا، پھر بستی میں ہوتا، اور پھر اس کی روشنی جب پھیل کر آگے بڑھتی تو ملک میں انصاف قائم رہتا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں اللہ انصاف پسند ریاست کی حمایت کرے گا یہاں تک کہ اس کی قیادت کافر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اور اللہ ظالم ریاست کی حمایت نہیں کرے گا چاہے اس کی قیادت کوئی مومن ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اس قدر پسند ہے اللہ کو یہ انصاف، اس قدر اس کی تاکید ہے۔ بلکہ اسلامی نظام کا اصل جو مقام ہے، اس کی جو اصل قوت ہے، اس کا جو اصل راز ہے، وہ اس انصاف کی وجہ پر، اس انصاف پر ہی مبنی ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے اخلاق عظیمہ، آپ کے اخلاق عالیہ نے اور آپ کے اصحاب نے جو آپ کے تربیت یافتہ تھے، اپنے دور کے اندر، اپنے حکمرانی کے اندر، اپنے دور خلافت کے اندر جو انصاف کا نظام قائم کیا ہے، دنیا آج بھی اس کو ترستی ہے۔ غیروں نے اس کی تعریف کی ہے، غیروں نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ انسان بہرحال انسان ہے، ہر انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو حق کی فطرت پر پیدا کیا ہے نا۔ اس لیے کوئی بھی انسان عدل اور انصاف کو ایسے نہیں کہ ناپسند کرتا ہے یا اس کو وہ نہیں قبول کرنا چاہتا، نہیں، ہر انسان فطرت اسلام پر ہے، حق کی فطرت پر ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسی چیز کو پسند کرے گا فطری طور سے جو عدل اور انصاف کے نظام سے میل کھاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا تھا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر تقویٰ سے کوئی چیز تم کو بہت زیادہ قریب کر سکتی ہے، کوئی چیز تم کو متقی بنانے میں اپنا اثر تیزی کے ساتھ دکھا سکتی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ وہ تقویٰ کیا ہے؟ انصاف۔ یہ تقویٰ تم کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، اور یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ جب تم انصاف پر قائم رہتے ہو۔ ہر حال میں جب تم انصاف پر قائم رہو گے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہ انصاف پر قائم رہنا تقویٰ پیدا کرنے کا سب سے اعلیٰ ترین، مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس کو اقرب للتقویٰ کہا ہے کہ تقویٰ سے بہت قریب چیز ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور دیکھو کہ انصاف پر قائم تو رہنا ہے، یہ تم کو تقویٰ سے قریب کرنے والی چیز ہے، اور یہ خود تقویٰ سے بہت قریب چیز ہے، لیکن اس کا حصول اور اس پر قائم رہنا، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، ظاہری بات ہے اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والا انسان ہی ہر جگہ انصاف اور عدل کی بات کرے گا۔ آج تو ہماری صورتحال اتنی بدترین ہے کہ کبھی کوئی دو مسلمان اپنا جھگڑا لے کر آ جائے نا تو جی گھبراتا ہے آدمی کا کہ ارے بھائی یہ آ تو گئے مگر یہ ماننے کے نہیں، ماننے کے نہیں ہے۔ شرعی عدالتیں قائم کی ہیں لوگوں نے، بہت کوششیں ہوئی، مسلم پرسنل لا کا جب فتنہ اٹھایا گیا کیا ہوا؟ خالی طلاق کے مقدمے جاتے تھے وہاں، اور وہاں پر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، وہ لڑکے والے نہیں مانتے، کبھی کبھی لڑکے والے نہیں مانتے، نہیں ہم تو 498 کریں گے۔ ایمان سے خارج ہو گئے نا، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ ایمان سے خارج ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جو یہ نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی صریح طور سے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے کسی بھی معاملے میں وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو رہا ہے نا، مگر ہم کو احساس تک بھی نہیں
شرعی عدالتیں ٹھپ ہو گئی، بیٹھ گئی. یہ تو مسلمانوں کا کام نہیں. یہ تو ایک کسی ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے اور بتا دینے کے بعد وہ پھر اس کو ناپسند کرے اور اس کو ناگوار ہو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ فیصلہ دے دیا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم ہے یہ مومن ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو برضا و رغبت بسر و چشم دل کی پوری آمادگی اور رضامندی کے ساتھ قبول نہ کر لیں. کہاں مانتا ہے مسلمان؟ وراثت تقسیم کرتے ہیں یہ شریعت کے مطابق. بڑے بڑے دین کے لبادے اڑے ہوئے، دین کے مکھوٹے لگائے ہوئے متقی پرہیزگار قسم کے لوگ، حاجی، کئی حج کیے ہوئے، کئی عمرے کیے ہوئے، دین کے علمبردار بنے ہوئے. وراثت کی تقسیم ان کو بولو کہ یہ ہے شریعت کا قانون، اور اس میں تو اتنی خطرناک وعید سنائی گئی ہے، اللہ نے پورا حساب گنتی دے دی ہوئی ہے. مفتی تو صرف یہی کام کرتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی شرعی اعتبار سے جو اللہ نے تقسیم کی ہے اس تقسیم میں کس کا کتنا حصہ اتنے مال میں بیٹھ رہا ہے وہ بتا دیتا ہے. مگر وہ کب بتائے گا صحیح؟ جب اس کو ہم پورا معاملہ صحیح بتائیں گے. یہ 5 کروڑ کی پراپرٹی رکھتا ہے، 1 کروڑ کی بتاتا ہے، اور اس کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے. جو کسی حقدار کو اس کے حق سے یعنی وراثت کے حق سے محروم کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت سے محروم کرنے والا ہے. مگر خوف خدا ہے ہی نہیں نا، تقویٰ ہے ہی نہیں، لبادے اڑے ہوئے ہیں، دین کے نام پر ڈھکوسلے چل رہے ہیں، مسلکوں اور جماعتوں کے وہ قبائیں مل گئی ہوئی ہیں، وہ پہن کر بس چل رہے ہیں، اترا رہے ہیں. یہ ماننے کو تیار نہیں. مانتے صرف اسی وقت ہے جب ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اور ایسے موقعوں پر کسی مسلمان کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نظر نہیں آتی اور وہ غصہ نہیں ہوتا. غصہ تو لوگ ہم پر ہوتے ہیں، یہ بولتے وہ اتنا سخت بولتے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، ویسا نہیں بولنا چاہیے. کل کے بیچارے 2 لفظ پڑے ہوئے بھی وہ بھی یہی چیز اس میں سے اخذ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں بولنا چاہیے. کون سی بات نہیں بولنا چاہیے؟ گالی دے دیے، حق اور عدل کا خون کر دیے، شریعت کے خلاف کوئی بہت بڑا فتویٰ دے دیے، کیا کر دیے؟ ہم چاہیں جو کریں شریعت کے خلاف نہیں، قرآن کے خلاف صحیح عمل کریں. نکاح اتنی ساری تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے علم والے انہوں نے کیسی تقریریں کی. عمل جا کے دیکھ لو شادی خانوں فنکشن ہالوں کیسا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمان، دیندار مسلمان، علامہ قسم کے لوگ. پھر نہ بولیں، ہم کو مت بولو، ہمارا ہم کو سمجھتا. پھر اوپر سے مسلمان پیدائشی سیاستداں الگ ہیں، اور وہ بھی ماہر سیاستداں ہیں. پرجاوانی پڑھتے، ترون بھارت پڑھتے، لوکمت سماچار، ناگپور ٹائمز، یقین پڑھتے، منصف پڑھتے، اعتماد پڑھتے. اس کے ذریعے تو کتنا ان کو علم حاصل ہو گیا ہوا ہے، LLB ہو گئے ہوئے ہیں، بلکہ سیاست میں PhD ہو گئے ہوئے ہیں. سب سمجھتا ہے. کیا پیاری بات آگے کی آیات میں کہی جا رہی ہے. ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، کسی کی دوستی دشمنی تمہیں عدل سے ہٹانے نہ پائے. اور جب تم یہ انصاف اپنی زندگی میں اتارو گے نا تو اس سے تمہارے اندر وہ تقویٰ پیدا ہوگا جو تم کو اللہ کا غلام بنائے گا. پھر تم کسی سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے ڈرو گے، پھر کسی سے نہیں ڈرو گے تم. اور جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آئے گا تو پھر تم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرو گے، نہ مال و دولت کی، نہ اسباب دنیا کی، نہ کھیت کھلیان کی، نہ زراعت کی، نہ روپے پیسے کی، نہ سونے چاندی کی، نہ بٹوارے کی. کچھ پرواہ نہیں کرو گے. تمہارے پاس کوئی حیثیت نہیں رہے گی ان چیزوں کی. پھر چھیننے کے بجائے تم دینے والے بن جاؤ گے.
شہر پر قبضہ ہو گیا، اسلامی لشکر نے قبضہ کر لیا۔ عیسائی رہتے تھے، عیسائی بڑے علم والے ہیں، تورات کے بھی عالم، انجیل کے بھی عالم، اور جیسے قرآن مجید نے کہا کہ ان میں بہت سے لوگ وہ تھے جو حق پر قائم تھے، اور جو بعد میں پھر آخری نبی پر ایمان لا کر اللہ کے نزدیک دوہرے اجر کے مستحق بھی ہوئے، اللہ کی رحمت کے 2 حصے پائے انہوں نے۔ ان عیسائیوں نے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی شکایت بھیج دی۔ تیز رفتار سوار کو ایک خط لکھ کر دیا گیا کہ امیر المومنین، آپ کی فوج نے ہم پر بے خبری میں ایک تو حملہ کیا، اور دوسرے اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ عیسائی بول رہے۔ کس کو شکایت کر رہے؟ خلیفہ راشد عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم اسلام کو قبول کریں، نہ ہم کو اسلام کی انہوں نے دعوت پہنچائی، نہ انہوں نے ہم سے جزیہ لینے کی بات کی، اور نہ انہوں نے ہم سے جنگ کرنے کی بات، کیونکہ اسلام کا اصول یہی ہے کہ کسی بستی پر اگر کوئی اسلامی لشکر حملہ کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دین بھیجا ہے، اپنا آخری نبی اور اپنی آخری کتاب بھیج کر اس دین کو مکمل کیا ہے، تم بھی اس دین کو مان لو تو تم ہمارے بھائی ہو، جو ہمارے حقوق وہ تمہارے حقوق۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو تم اسلامی حکومت میں امن سے رہنے والے بن جاؤ گے، بشرطے کہ تم جزیہ دو، ٹیکس دو۔ کیا شان تھی کبھی ایمان والوں کی۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر میدان جنگ میں فیصلہ۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں میں سے ہم سے ایک بات بھی نہیں کہی گئی، اور شہر کو قبضے میں لے لیا گیا۔ وہ قاصد آیا دمشق، جو سب دارالخلافہ تھا، دمشق آ کر اس نے مسجد دیکھی ایک شاندار، وہ سمجھا یہی محل ہے بادشاہ کا، ان کے مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بادشاہ کا محل ہے یہ؟ کہا بھائی کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عیسائی ہوں، فلاں شہر سے آیا ہوں۔ کہ یہ بادشاہ کا محل نہیں، یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے، یہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے بادشاہ کا کوئی محل وحل نہیں ہوتا۔ کہا تو پھر مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ کہا اسے جاؤ اور سامنے کسی سے پوچھ لو، وہیں پر ہمارے امیر کا گھر ہے۔ وہ آیا، اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، وہ پریشان ہے۔ یہاں ہمارا ایمان تو، ہمارا تقویٰ تو ایسا ہے، لڑکی والے آ رہے لڑکی کو دیکھنے کو، لڑکے والے آ رہے لڑکی دیکھنے کو، جب سجاوٹ کرتے، اور پھر نکاح تو ہے تو آہا ہا، گاڑی پہ پھول، چھت پہ پھول، نیچے پھول، ادھر گدا ادھر تکیا، ادھر آئی لو یو کے گول دل کی شکل کے مخمل کے تکیے، آج کیا دیکھنا پڑتا۔ ایک بار ہوتی، پھر بولتے کہ ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا کیسا بولنا بھائی؟ تو پھر تم سکھا، تم کو آتا تم آ جاؤ نا، کیسا بولنا تو تم آ جاؤ۔ پھر کر رہے کہ نہیں کر رہے بولو نا۔ وہاں اس مملکت کا خلیفۃ المسلمین عمر ثانی کا خطاب پانے والا خلیفہ راشد، اس کا گھر دیکھ کر وہ عیسائی سفیر حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہے وہ امیر جو آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے کے واسطے مہاراجا کرسی پہ بیٹھنے والا دولہا راجا، آہا، اس کی حکومت کی کیا بات ہے۔ حالانکہ ساری زندگی اکثر تو غلامی کی گزارتے ہیں، کیونکہ عورت کا مال کھانے والا کہاں سے غیرت مند رہے گا، نیچے رہنا پڑتا اس کو، بے غیرت بن کے ہی جینا پڑتا نا اس کو۔ تو بولیے یہ ہے وہ بادشاہ تمہارا، اور یہ اس کا گھر۔ گیا
ملازم نے کہا کہ امیر المومنین آپ سے کوئی فریادی بات کرنا چاہتا ہے. کہا بلاؤ. امیر المومنین نے دیکھے پڑھے. کہا میرے قلم اور دوات لاؤ. قلم دوات منگائے, اسی کاغذ کے پیچھے امیر لشکر کو لکھ دیا, سپہ سالار کو. کہا جاؤ. وہ بولا یار اتنی دور سے میں آیا, اتنے پریشان ہم لوگ, انہوں نے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیے, یہ آدمی کے پاس انصاف کے واسطے آیا, اس نے 2 لائنیں لکھ دی, کیا انصاف ملے گی؟ پر اب اس کو تو جو کام تھا کر لیا, جانا تھا گیا, اور اپنے سربراہوں کے پاس میں بڑے بڑے جو ان کے عالم پوپ اور پادری تھے ان کے پاس کہا ارے بس یہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ لشکر کے امیر کے نام کے فوراً اپنے لشکر میں سے کسی ذی فہم ذی علم نیک انسان کو قاضی بناؤ, مقدمہ چلاؤ اور ابھی فیصلہ کرو اور یہ شکایت دور کرو. ختم. وہ کالے کوٹ والے شیطان, وہ اٹارنی جنرل اور یہ چپراسی اور وہ کلیکٹر اور یہ تحصیلدار اور یہ اس کے پاس جاؤ اور یہ وہاں جاؤ اور اس کو اتنی فیس دے دو, 5000 سرکا دو, فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا, یہ مفتی صاحب کو فتویٰ ایسا لکھ کے بھیجو تو تمہارے حق میں آ جائے گا. بس خالی 2 لائن لکھی ہوئی تھی, یہ شکایت آئی ہے اپنے لشکر میں سے کسی ذی فہم ذی علم نیک انسان کو قاضی بناؤ, مقدمہ چلاؤ اور اس کا حل کرو. ایک ضعیف اور ذرا عمر رسیدہ شخص تھے لشکر میں شامل, ان کو قاضی بنا دیا گیا, عدالت لگ گئی. یہ عیسائی بولے یار یہ کیا انصاف کریں گے, اس نے تو قبضہ کیا ہے, یہ میرے لشکر ہے, اس کے لشکر کا آدمی قاضی ہے, یہ کیا فیصلہ کرے گا, یہ کیا فیصلہ کریں گے. کوئی تاریخ نہیں دی گئی. یہاں تو شادی کی تاریخ 2 مہینے پہلے نکالتے, 2 مہینے سے 3 مہینے سے تیاری چلتی. وہاں فیصلہ ہو رہا ہے, فیصلہ ایسا ویسا نہیں, ایک شہر پہ قبضہ ہے اسلامی لشکر کا اور اس کے خلاف شکایت گئی ہے اور امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ اسی وقت قاضی مقرر کرو اپنے میں سے ایک کو اور انصاف کرو. عدالت لگ گئی. قاضی نے بیان سنا, کہا اے لشکر کے امیر کیا کہتے ہو. کہا قاضی صاحب جنگ میں تو دھوکہ چلتا ہی ہے نا, یہ جنگ ہے, یہ جنگ ہے. اچھا ایک اور بات سن لو, اس ضمن میں آ گئی یہ بات پہ بات. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رومیوں سے معاہدہ تھا, مدت ختم ہونے والی تھی. حضرت امیر معاویہ لشکر لے کر نکل گئے کہ جیسی مدت ختم ہوگی معاہدے کی میں حلہ بول دوں گا. لشکر لے کے نکل گئے اور رومیوں کی سرحد کے قریب تک پہنچنے ہی میں تھے کہ پیچھے سے ایک سوار, راوی کہتا ہے غالباً وہ عمر ابن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ کہتا ہے ایمان والو معاہدے کی پابندی کرو, عہد کی پاسداری کرو. حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ کون ہے. عمر ابن ابصہ رضی اللہ عنہ. کہا کیا کہہ رہے ہیں, بلاؤ. کہا کیا بات. کہا امیر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو تو جب معاہدے کی مدت پوری ہونے آ جائے تو بغیر اطلاع کے اس پر حملہ نہ کرو اور بات چیت کرو. مدت ختم ہونے سے پہلے ان پر حملہ نہ کرو, مدت ختم ہونے کے بعد بھی حملہ نہ کرو, بلکہ پہلے انہیں صلح نامے کی طرف متوجہ کرو, معاہدے کی طرف متوجہ کرو. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. امیر معاویہ لشکر کو واپس چلنے کا حکم دے کر پلٹ گئے. اطاعت رسول یہ ہے, اطاعت رسول اس کا نام ہے. لشکر کے امیر ہیں, طاقت ہے, یہاں کچھ نہیں ہے تو ہماری نافرمانی کا یہ حال ہے.
اذان ہو نا، اللہ اکبر، ہاں اللہ ہے بڑا، سب بولتے رہو، چلاتے رہو، حیا علی الصلاۃ، کیا مطلب بھی نہیں معلوم ہے اس کا، آؤ نماز کی طرف بول رہا ہو، دن میں 5 بار بول رہا ہے، اور 5 بار میں 2 بار بولے جاتا ہے، 5 دونی 10، حیا علی الصلاۃ، اور پھر اتنا ہی نہیں، نماز کی طرف آؤ نہیں بولتا، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس میں ہی کامیابی ہے۔ مسلمان کیا ثبوت دے رہے ہیں اپنے عمل سے؟ اور کس برائی سے رکتے ہیں؟ اگر وہ کوئی پہنچ جائے بولے کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ قرآن کی حکم کے خلاف ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، تو رک جائیں گے۔ تعویلیں، من گھڑت دلیلیں، تنقید بلا وجہ، بکواس، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ سب کام کرتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ یا قاضی مقرر ہوا ہے اسی لشکر میں سے ایک آدمی، اور وہ لشکر کے امیر سے کہہ رہا ہے کہ امیر کیا کہتے ہو؟ کہا قاضی صاحب جنگ تو نہ نہیں ہے دھوکے کا۔ کہا سنو، ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں دھوکہ ہی حرام ہے، اور اس کا نظام عدل اور انصاف پر قائم ہے، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسلامی لشکر اسی وقت شہر خالی کریں اور واپس پلٹیں، اور 3 باتیں ان کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد میں پھر آگے جو ہوگا وہ۔ جیتا ہوا شہر، قبضے میں آیا ہوا شہر، بڑا اسلامی لشکر، اور قاضی کا فیصلہ۔ امیر لشکر نے سر جھکا دیا، سپاہ کو حکم دیا گیا، لشکر کو حکم دیا گیا، تمام قبضہ چھوڑو اور بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے اور بغیر کسی کوئی نقصان پہنچائے اسی وقت شہر خالی کر دو۔ لشکر نے جیسی حکم سنا امیر کا، پڑاؤ اٹھائے، سامان باندھنے لگے اب، اور نکل گئے شہر سے۔ شہر کے باہر ابھی پہنچے نہیں کہ پیچھے سے پورا شہر عیسائیوں کا روتا ہوا آ کر کہتا ہے آپ لوگ نہیں جانا۔ ایک لشکر میں جس نے ہم پر قبضہ کیا، اس کے امیر کے پاس شکایت لے کر گئے، امیر نے لشکر کے امیر کو حکم دیا قاضی مقرر کرو، قاضی نے فیصلہ سنا دیا، جیتا ہوا شہر، اور فوج بغیر کچھ کیے کہ واپس پلٹ گئی۔ آپ لوگ ہمارا شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد شروع ہو گیا۔ ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر کوئی کافر کلمہ پڑھے گا؟ ارے ہمارے سامنے تو ایسے حالات آتے ہیں، پھر تم بولو گے کہ ایسا نہیں بولنا۔ ہمارے سامنے تو ایسے حالات آتے ہیں، کئی لوگوں کے تاثرات آتے ہیں کہ بھائی اسلام بہت بہترین دین ہے، قرآن بہترین کتاب ہے، ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے، ہر انسان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مگر یہ قوم اس کا عمل صحیح نہیں ہے، لہذا ہم اسلام کو صحیح تو مانتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے۔ یہی ہے نا، جبکہ علامہ نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ یہ تو ہوا، یہ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ مسلمانوں کے کردار نے، مسلمانوں کے انصاف نے، مسلمانوں کے عمل نے سامنے والی قوموں کو اسلام کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیا، بغیر طاقت کے استعمال کے۔ ویسے بھی طاقت کے استعمال کی تو اسلام میں گنجائش ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین پہلے بول دیا گیا۔ یہ نقش تاریخ ہمیں بتاتی ہے، محفوظ ہے تاریخ۔ لوگ آ کر جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے شہر پہ تم نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں تم لوگ مت جاؤ، نہیں ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ آج تو ہر جگہ ہم کو نکالنے کی تدبیریں ہو رہی۔ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا نا نظام یہ پیدا، یہ حالات ایسے ہی تو نہیں بن گئے نا، پناہ نہیں مل رہی ہم کو۔ کتنے مسلم ملک ہیں، کوئی تھوڑی بہت ہمت کرتا ہے، چند ہزار کو پناہ دے دیتا ہے، اس کے پاس اتنے ذرائع وسائل نہیں کہ وہ سب کو پناہ دے دے۔
نہ اس کے اندر اتنی غیرت اور حمیت ہے کہ وہ عالمی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے حوصلہ مند بن کے کھڑا ہو جائے۔ یہ چیز تو اس عدل سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی حق اور تقوی کے ساتھ جب زندگی کو اپنے استوار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وعد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ جو بھی نیک عمل کرے ایمان لانے کے بعد اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جو انکار کریں اللہ کی آیات کا وہی اصحاب دوزخ ہیں، اصحاب الجحیم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے کی آیت سے کریمہ جو ہے آیت نمبر 11، اس میں اپنے احسان اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے صحابہ اکرام کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، دیکھو جب ایمان والے ایمان پر قائم ہوتے ہیں تو پھر یہ کام ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، یاد رکھو احسان اللہ کا جو تم پر اس نے کیا ہے کہ جب لوگوں نے قصد کیا کہ تم پر ہاتھ چلا دیں، تمہاری طرف انہوں نے ہاتھ بڑھائے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے مکی دور کا، حالانکہ مدنی دور بھی اسی میں شامل ہے، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مکہ میں اہل مکہ نے خود ہمارے نبی کے قبیلے نے کس طرح، اے ایمان والو، ہمارے نبی کو ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے، اس کی آواز کو دبانے، ہماری آیات کو جھٹلانے اور ایمان لانے والوں کو ختم کر دینے کے لیے ہر قسم کی چال چلی، ہر قسم کے داؤ پیچ چلے، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے تم پر ہاتھ چلا دیں، پھر فکفا ایدیہم عنکم، ہم نے ان کے داؤں، ان کی چالیں، ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے نا، حقا علینا نصر المومنین، اللہ نے تو اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے اہل ایمان کی مدد کرنا۔ ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری فریاد کیوں نہیں پہنچتی عرش تک؟ ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ ظلم چاروں طرف سے ہمارے اوپر یلغار کر رہا ہے، دنیا کے ہر خطے میں ہم پر ناانصافی کی تلوار چل رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی کی صحابہ سے، اے لوگو، اے ایمان والو، دیکھو نا، یہ تم اہل مکہ نے ہمارے نبی کو اور تم کو اور ہمارے دین کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کا کوئی داؤ چلنے ہی نہیں دیا نا۔ اب یہ احسان یاد دلا کر اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے ایمان والوں کو؟ واتقوا اللہ۔ دیکھو وہاں بھی آیت میں یہی بات آئی تھی پہلے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹانے پائے، ہر حال میں انصاف کرو، یہ تقویٰ سے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، احسان اپنا بتا رہا ہے کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ تمہاری اور ہمارے نبی کی کیا حالت تھی جب اس نے مکہ میں اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو ہماری بندگی کی دعوت دی، کیا سلوک کیا انہوں نے، کیسے ہاتھ پاؤں چلائے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانے، ہمارے دین کو مٹانے، ہمارے نبی کو ستانے، ایذا پہنچانے، اور اے مسلمانوں تم کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے داؤ انہوں نے چلے۔ لیکن اے مسلمانوں، یہ میں تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ہم تھے کہ ہم نے ان کے داؤں کو تم پر چلنے ہی نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ جب ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم ہوتے ہیں تو باطل جو بھی ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ان سب سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں نا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کے بعد اب یہ احسان جتا کر کیا بولنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ
کہ دیکھو کیسے کیسے داؤں چلے، کیسی کیسی سازشیں ہوئی تمہارے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف، لیکن ہم نے تمہاری حفاظت کی، ان کا کوئی داؤ چلنے نہ دیا۔ اس لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا مطلب یہ کہ اب حالات تیزی سے اہل ایمان کی کامیابی کی طرف پلٹ رہے تھے، اب فتح قریب تھی، اب آگے وہ حالات پیدا ہونے والے تھے جب یہ مغلوب اور کمزور ایمان والے غالب ہونے والے تھے اللہ کی مدد اور اس کی تائید و نصرت سے۔ تو یہاں حکم دیا گیا کہ ان کی ان ساری سازشوں، ظلم و ستم، ان کی عدوان، ان کی سرکشیوں اور ان کی ستم سے کہیں یہ نہ ہو کہ جب تم اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اس کی تائید و نصرت و حمایت سے جب تم غلبہ پالو تو دیکھو ان پر ظلم مت کر بیٹھنا، ان پر ظلم مت کر بیٹھنا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، اب وقت نہیں کہ وہ تاریخ پھر سے دہرائی جائے کہ مکہ معظمہ میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، طائف میں کیا نہیں ہوا، ہجرت میں کیا نہیں ہوا۔ ایک ایک آدمی اس قابل تھا کہ اس کے جسم کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، اور قانونی اعتبار سے، انصاف کے طور پر بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایک کو چھوڑ کر، جن کے آپ نے قتل کا حکم ہی دے دیا تھا، ان سب کو بھی شامل کر لیتے تو یہ کوئی ظلم نہیں تھا ان پر، ان کے جرم ہی ایسے تھے، وہ ناقابل معافی تھے، وہ قابل قتل تھے، موت کے سوا ان کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر حکم کیا ہوتا ہے؟ چند ایک کا نام لے کر، جو واجب القتل اس لیے ضروری تھے کہ ان کے فتنہ حد سے تجاوز کر چکا تھا، اور بھی بہت سے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے واجب القتل، مگر ان سے تعرض نہیں کیا گیا، واتقوا اللہ کا پاس و لحاظ رکھا گیا۔ اتنا بڑا لشکر جم غفیر موجود ہے، بلال حبشی اسی مکہ میں، اسی کعبۃ اللہ کے صحن میں سامنے تپتی ریت پر لٹائے جاتے تھے، آج وہ کعبے کی چھت پر اذان پکار رہے ہیں۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھ دو بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے اچھا ہوا میرا باپ یہ ناگوار آواز سننے سے پہلے مر گیا، ورنہ اس کو بھی یہ ناگوار آواز سننی پڑتی۔ دوسرا سردار کہتا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں بھی اسی وقت اس کو قتل کر دوں۔ ابو سفیان کہتا ہے اس کعبے کے رب کی قسم میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اگر کہوں گا تو یہ جو سامنے کنکریاں پڑی ہیں نا یہ بھی میرے خلاف گواہی دے دیں گی۔ کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر من و ان کہا کہ دیکھو تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا۔ وہ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخدا رب کعبہ کی قسم ہے ہم تینوں کے علاوہ آس پاس دور دور تک کوئی نہیں تھا، اور یقیناً ہم نے یہی باتیں بھی کی ہیں۔ کہا میرے رب نے مجھے خبر دے دی ہے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی برق ہے، تم سچے رسول ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ انعام کیا ملا؟ اسی وقت اس میں سے ایک کو مکے کا گورنر مقرر کر دیا گیا کہ تم مکے کے گورنر رہو گے، اور تادم حیات وہ مکے کے گورنر رہے۔ ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، رضی اللہ عنہ۔ تینوں کے تینوں سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دونوں جو ساتھ میں بیٹھے تینوں ایمان لے آئے، اور تینوں کو بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔
اور پھر علامہ شبیر احمد عثمانی نے بہت زبردست نوٹ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، ان دانشوروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے جو آج سیاست کے علم بردار ہیں، دین کے علم بردار ہیں۔ لکھتے ہیں عمومی احسانات یاد دلانے کے بعد بعض خصوصی احسان یاد دلاتے ہیں، یعنی قریش مکہ اور ان کے پٹھوؤں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کس قدر ہاتھ پاؤں مارے، مگر حق تعالیٰ کے فضل و رحمت نے ان کا کوئی داؤ چلنے نہ دیا۔ اس احسان عظیم کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان غلبہ اور قابو حاصل کر لینے کے باوجود اپنے دشمنوں کو ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھیں اور جوش انتقام میں عدل و انصاف کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ممکن ہے، یہ عقل کے ماروہوں کے لیے اب آگے بات آ رہی ہے، ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ گزرے کہ ایسے معاند دشمنوں کے حق میں، یعنی اتنے خطرناک دشمن تھے، اتنا ظلم و زیادتی کیے تھے انہوں نے اور کئی کو شہید کیے تھے، پر ان کے حق میں یہ رواداری، ممکن ہے کسی کو یہ شبہ گزرے کہ ایسے معاند دشمنوں کے حق میں اس قدر رواداری کی تعلیم کہیں اصول سیاست کے خلاف تو نہ ہوگی۔ سیاست الگ چیز ہے نا، اصول سیاست ذرا اس میں نہیں چلتا، تو مسجد میں ممبر پہ مصلی پہ چلا ہو کچھ بھی، اور سیاست میں کیا ہے، ذرا سیاست میں سب جائز، محبت میں سب جائز، جنگ میں سب جائز، یہ ہماری حدیثیں، یہ ہماری حدیثیں ہیں جن پر سختی سے عمل کرتی ہے آج امت۔ سیاست سے، سیاست میں کیا ہے، وہ تم بولیں گے کہ یہاں پہ شریعت، قانون اور قرآن کی حدیث کی بات لائیں گے تو ایسا تھوڑی چلتا، اپنی حکومت تھوڑی ہے۔ ارے جہاں اپنی حکومت ہے وہاں بھی کہاں چلتا ہے، یہ وہاں چلتا ہے کیا؟ جہاں ہماری حکومتیں ہیں وہاں چلتا ہے قرآن، قرآن امام بن کے بیٹھا ہوا ہے، منصف پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن حدیث بیٹھی ہوئی ہے وہاں، نہیں؟ نہ ہماری انفرادی زندگیوں میں، نہ ہماری اجتماعی زندگیوں میں، نہ ہمارے حکمرانی والے جو دنیا میں حصے ہیں، ملک ہیں ہمارے، وہاں پر اس کو امامت کا درجہ حاصل ہے، رہنمائی کا درجہ نہیں۔ جمہوریت، سیکولرزم، ڈیموکریسی، ان بتوں کی پوجا کر رہی ہے یہ امت، جبکہ اسلام کی روح ہی یہ ہے، سروری زیبا فقط وہ ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ یہاں سب چل جاتا ہے، یہاں دلیلیں سب مل جاتی ہیں، وہ ایسا ہے، یوں ہے، وہ قال اللہ عز و جل فی کتابہ الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث البخاری کما قال۔ کیا ہے، کب تک دھوکہ دو گے اپنے آپ کو؟ رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، وہ تو پہلے واضح کر دیا گیا نا کہ انہ علیم بذات الصدور۔ سیاست، بڑے ماہر ہیں سیاست کے، ممکن ہے کسی کو یہ شبہ گزرے کہ ایسے معاند دشمنوں کے حق میں اس قدر رواداری کی تعلیم کہیں اصول سیاست کے خلاف تو نہ ہوگی، کیونکہ ایسا نرم برتاؤ دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف شریروں اور بدباطنوں کی جرت بڑھ جانے کا قوی احتمال ہے۔ یہ آج بولتے ہیں نا وہی، ہاں وہ کیسا کر رہے بولے، پھر ایسا کہیں بزدلی دکھائیں، منافق ہے تم، ڈر، ہاں یہ سیاست داں ہے نا۔ کیا حال ہو رہا ہے ان سیاست دانوں کا آج ملک میں، ذرا دیکھ لو کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کا مقام ہے۔ کیا زبردست بات کہی ہے علامہ نے کہ اس کا ازالہ واتقوا اللہ اور علی اللہ فلیتوکل المؤمنون سے فرما دیا، یعنی مومن کی سب سے بڑی سیاست تقوی اور توکل علی اللہ، یعنی خدا سے ڈرنا اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اس سے اپنا معاملہ صاف رکھو اور جو عہد و اقرار کیے ہیں ان میں پوری وفاداری دکھلاتے رہو، پھر الحمدللہ کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے،
یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، میرے کیے ہوئے عہد پورے کرو، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، مجھ سے کیے عہد پورے کرو، تم سے کیے ہوئے وعدے میں پورے کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ مگر کہاں ہم اس پر سمجھنے کو توجہ دینے کو تیار ہیں؟ بس اختلاف ہمارا حق ہے، کس سے بھی اختلاف، اللہ سے بھی اختلاف، نبی سے بھی اختلاف، اللہ کی کتاب سے بھی اختلاف، حق بات کہنے والوں سے بھی اختلاف، ان کی 1 گھنٹے کی بات اگر حق پر مبنی ہو تو آخر میں یا بیچ میں کوئی جملہ نکل جائے اس کو پکڑنا ہے، اب پھر اس کو چلانا ہے، واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کرنا ہے، یا پھر اپنی مجلس سے تو بیٹھتی ہیں، غیبت اور چغلی تو ہم صبح شام کیے بغیر ہمارا تو نہ کھانا ہضم ہوتا نہ دن گزرتا، ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علماء سو کا تو میوہ ہے غیبت اور چغلی۔ تو ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں اپنے آپ سے، اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو ہم پھر انصاف کی راہ پر قائم ہوں، اللہ کی خاطر حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہوں، ہر حال میں انصاف کریں، ہر چیز میں انصاف کریں، ہر معاملے میں انصاف کریں، اپنے رب سے ڈریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، پھر یہ سیاست کے شیطان اور یہ شیطانوں کی سیاست یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، انتم العلون ان کنتم مومنین، وعدہ برق ہے، پورا ہوگا، مومن بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں اپنا سچا مسلم اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حالات کو درست فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے عقیدوں میں استحکام پیدا فرمائے، ہمیں اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی رحمت کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو سنوارنے کی، سدھارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں اللہ مسلمان بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ میں شروع میں جو حدیث مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا تھا، انما الاعمال بالنیات، وہ یہی تھا، اس تمام چیزوں کا دار و مدار، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں خالص ہیں، مخلص ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ عقیدہ اپنا اثر دکھائے گا، اور وہ برکتیں ہمارے لیے ہیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ ہم کو اپنے وعدوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ونفعنا ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔